حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا تم پہلے ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی، اور چھوٹے بھائی نے کہا ہائے افسوس، میں تجھے اتنے عرصے تک پوچھتا رہا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیں تو وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی، اور دونوں بھائی صحیح رستے کے متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں لوگوں کو واعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے، اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی۔ مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنا دیا، اور درخواست کی کہ اسے اور اس کے بیوی بچوں کو مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا، اور نوجوان نے جانا چاہا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ چند دنوں کے بعد جب ان کے گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا آخر خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہا، اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو گئے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے دن بھر عبادت الہی میں گزار دیا، اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا، اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا، اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے میرے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کو کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مسکال سے زیادہ اتری۔ اس پر وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ جب اس نے اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کے ہدیہ سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا کہ یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا،
اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خوش و خضوع سے 2 رکعت نماز ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا اس پوٹلی میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد سجدہ خدا شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کے دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا کہ اس میں مٹی کی بجائے آٹا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تو پھر اس شخص نے اپنی تمام زندگی عبادت الہی میں ہی گزار دی، یہاں تک کہ اس کی روح نے قفس انصری سے پرواز کیا۔ رب تعالیٰ اس عبادت گزار مومن پر رحم فرمائے۔ اور یہ بات سچ ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔